السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بلاغی رموز و اسرار، نکات اور مظاہر بیان کر رہا تھا، اور آیت اہدنا الصراط المستقیم کا پہلا حصہ بیان کر چکا ہوں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ایک ابہام تھا، ایک مبہم پہلو تھا کہ صراط المستقیم سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کا راستہ مراد ہے، یہ واضح اس میں نہیں کیا تھا۔ اس میں عموم تھا، شمول تھا، اور کئی افراد معنوی اعتبار سے اس میں داخل ہونے کا امکان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتھ میں بیان کر دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم فرما کر یہ اجاگر کیا ہے کہ صراط المستقیم وہ مانگا کرو جس صراط مستقیم پر میرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہر دور کے چلتے رہے، اور ہر دور میں ان چار طبقات کے لوگ گامزن رہے، اور اس راستے پر وہ رواں دواں رہے، قائم و دائم رہے۔ تو یہ راستہ جو ہے یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اے بندو تم مانگا کرو، تم مانگو گے تو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور قبولیت سے نوازوں گا۔ اور یہ بھی ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے، اس سے جو لوگ منحرف ہوئے ہیں، وہ مغلوب علیہم ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی ہے ہر دور میں، اور ہر دور میں پھٹکار نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس سے ہٹنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، ضالین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مغلوب علیہم اور ضالین کے لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ صراط مستقیم سے منحرف لوگوں کا رویہ ہے، اور سوچ ہے، فکر ہے اور روش ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی مجھ سے استدعا کیا کرو، التماس کیا کرو، درخواست کیا کرو دعاؤں میں، ایسے لوگوں کی روش سے بچنے کی مناجات کیا کرو۔ میں استجب لکم، تمہاری مثبت دعا کو بھی مانوں گا، قبول کروں گا، تمہاری منفی دعاؤں کو بھی قبول کروں گا۔ ہدایت جو تم صراط مستقیم کی انعام یافتہ لوگوں کی مانگتے ہو وہ بھی میں قبول کروں گا، اور برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی استدعا کرو گے، التماس کرو گے تو وہ بھی میں تسلیم کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم مانگنے والے بن جاؤ، تو میں رب العالمین تمہاری مثبت منفی دعاؤں کو جو اخلاص پر مبنی ہو اور للہیت پر مبنی ہو، سیریس ہو کر تم مانگو گے، تمہارے دلوں کا حال جان کر میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود رموز و اسرار بلاغہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن کی چاشنی، سمجھ اور بوجھ اور صحیح جو علم ہے وہ ہمیں حاصل ہو، اور عمل بھی اس پر کرنا آسان ہو جائے، اور ہر عمل کے اندر ہمیں لذت اور نفاست اور لطف اور مزیداری حاصل ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔